پھر یہ اس اعتبار سے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، کیوں نبی کو بھیجا گیا، اصل یہ ہے کہ انسان کو قدم قدم پر ہدایت کی محتاجی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی معرفت کے لیے اس کو ہدایت کی محتاجی ہے کہ وہ نبی کی معرفت کیسے حاصل، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے. جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی وہ کون ہے؟ دیگر مخلوق ہے یا مخلوق کو پیدا کرنے والا؟ تو اس ہی کو زندگی میں نہ پہچانا تو پھر کیا کیا زندگی میں؟ پھر تو رائے گاہ چلی گئی ہے زندگی. اس ہی کو پہچاننے کی اور اسی کی معرفت کی کوشش نہ کی اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا جو اللہ کی معرفت کا سبب اور ذریعہ ہیں، تو پھر اس نے کیا کر لیا؟ بڑا کاروبار کر لیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اقتدار حاصل کر لیا، بہت زیادہ مشہور ہو کر لوگوں میں مقامی عزت حاصل کر لیا، جی کچھ بھی نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو کتنا جانتا ہے، اس سلسلے میں اس کی کتنی کوشش ہے. تو یہ اہم ترین شے ہے. اور یہ معرفت جب تک وہ تفصیلات اس ذات اقدس کے بارے میں حاصل نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، عقل سے اتنا ضرور پہچان سکتا ہے کہ یہ کائنات ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا، اور بنایا بغیر ارادے کے نہیں جاتا. ارادہ ہوتا ہے تو وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے. اور بغیر قدرت کے کوئی چیز پاور کے بغیر کہاں بن سکتی ہے؟ اور یہ چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ پاورفل بھی ہے. اور بغیر علم کے کوئی چیز کہاں بن سکتی ہے؟ تو عقل کہتی ہے کہ وہ علیم بھی ہے. تو کوئی ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، وہ علیم ہے اور قادر ہے. اس تک تو عقل نے پہنچا دیا. لیکن اس کے علاوہ دیگر تفاصیل اللہ تعالیٰ کی صفات اقدس کے بارے میں کہ انسان اس کو جان کر اس پر فدا ہونے کا اس کا ذہن بن جائے اور قربان ہونے کا ذہن بن جائے، یہ کب ہوگا؟ یہ نبی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی وہ ہدایات لے کر آتا ہے کہ جو ہمیں اس منزل تک، اس مقصد تک پہنچا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس نے اپنی ہدایت اور اپنی معرفت کا ایک سبب اور ذریعہ نبی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے حواس سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، عقل سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ایک تیسرا ذریعہ چاہیے جو براہ راست اس کی طرف سے ہدایات لینے والا ہو، وہ نبی کی ذات ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتار دوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر نازل کر دیتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اتنا سخت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو مجھ پر اور آپ پر اگر اتر جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے. وحی کے جلال کو برداشت کرنے کی قوت اور استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ قوت ہمارے اندر نہیں ہے. تو لازم ہوا، یعنی ہمارے اعتبار سے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس وحی کے جلال کو برداشت کر سکے. اور اتنا بڑا جو برزخ ہے، اتنا بڑا جو مخلوق اور خالق کے درمیان فاصلہ ہے، جس کو یہ اپنے عقل اور حواس کے ذریعے سے طے کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اپنے مقصود ہی تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے دنیا جہاں کا علم حاصل کر لے، لیکن خالق کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ بھی نہیں جانا اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا. تو یہ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے جس کو نہ حواس سے طے کر سکتا ہے، نہ عقل کی بنیاد پر طے کر سکتا ہے، اس برزخ کو کون پورا کرے گا؟ تو اللہ نے اس برزخ کے اندر ایک نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا، جس کا ربط اور تعلق اللہ کی ذات پاک سے ہے، اس بارگاہ سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے. کسی نے کہا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، وہاں واصل. اور وہ وحی اترتی ہے اور یہ اپنے قلب اطہر پر اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے جلال کو، اور پھر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. عرض کیا گیا کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ شاق ہوتی ہے. اب گھنٹیاں بجنے لگے تو اس سے آپ کیا سمجھو گے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تو اللہ کا پیغام ہے. ہماری قوت اور استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت بھی کر سکیں. لیکن جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات سمجھ بھی جاتا ہوں اور آگے امت تک پہنچا بھی دیتا ہوں. تو ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. جس طرح حرف مشدد دونوں طرف سے پڑھا جاتا ہے نا، محمد، تو پیچھے سے ہا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آگے دال کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو اسی طرح سے نبی کی ذات ہے کہ اس کا ادھر اللہ سے واصل ہے اور ادھر مخلوق میں شامل ہے. اگر نبی کے واسطے کو درمیان سے ہٹا دو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع مفقود ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی ذریعہ رہے گا ہی نہیں تو انسان کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو خالق کائنات ہے اس کو پہچان نہیں سکتا. جب اس کو پہچان نہیں سکتا تو دنیا جہاں کی معرفتیں مخلوق سے متعلق وہ حاصل کر لے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. پی ایچ ڈی کر لے، سی اے کر لے، آرکیٹیکٹ بن جائے، بہت بڑا بیوپاری بن جائے، انڈسٹریلسٹ بن جائے، بڑا سیاستدان بن جائے، اقتدار حاصل کر لے، برس ہاں برس اس کا اقتدار چلتا رہے، لوگوں کے درمیان عزت اور شہرت کی وجہ سے مقامی شہرت حاصل کر لے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے مدارج طے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے.
تو یہ ہماری ضرورت تھی، اور ضرورت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہلاک یا قریب بہلاک ہو جائے. اسی لیے حضور کی بعثت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، ہماری تباہی بھی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ نبی مبعوث نہ ہوتے نا، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس ذات مبارک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پاکیزہ ہدایت ہم تک پہنچا دی، جو اس زندگی میں بھی صحیح صالح انسانی زندگی گزارنے کا سبب ہے. اگر اس ہدایت کو زندگی سے نکال دو تو نری حیوانیت رہ جاتی ہے، پھر یہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے، یہ انسان نہیں. تو یہ انسان اس ہی وقت قرار دیا جا سکتا ہے کہ خالق کی ہدایت کے مطابق اس کی زندگی ہو، یعنی یہ روحانی ترقی کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں اس پر عمل کرے، تو یہ زندگی بھی اس کے لیے صحیح صالح انسانی حیات کا سبب ہے. ضرورت ہے، جس طرح سے آپ کی ضرورت ہے ہوا، سانس ہی نہیں لے سکے گا اگر ہوا نہ ہو تو. اسی طرح سے اللہ کے قرب کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، وہاں مقام عزت حاصل کرنے کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اتقا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اتقا ہے. تو یہ متقی بنے گا کیسے؟ اپنی عقل سے بن جائے گا، تکے اور اندازے لگا کر چند اعمال اختیار کر کے بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا. شکوک اور شبہات میں ہمیشہ مبتلا رہے گا اور راہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک چیز ہماری ضرورت تھی اور ہمارے کریم اور مہربان رب نے ہماری اس ضرورت کو پورا فرمایا. لیکن آج دیکھا جائے تو اس ضرورت کو جو اللہ نے پورا فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى کہ جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، یہ انعام ہے، سمجھو اس کو، یہ انعام ہے. اوہ جی ہماری جانے بلا، ہم تو دنیا میں اپنا ٹائم لگائیں گے. تو لگا لو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی پکڑ کے مار کے تو کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا. نبی بھی آتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا. پہنچایا، وہ تشریف لے گئے، باقی سننے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور حقیقت حال کو سمجھے اور عمل شروع کر دے. کیونکہ وہ چیزوں کو جب سمجھتا ہے، جج کرتا ہے، اس کی اپروچ فیوچرسٹک ہوتی ہے تو خود بخود عمل کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے راشن نہیں ہے تو نکل پڑتا ہے کمانے کے لیے. وہ دیکھتا ہے بچے کی فیس بھرنی ہے، بل بھرنا ہے تو نکل جاتا ہے. تو جب ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے تو وہ اس کو باعث بنتی ہے. تو اگر تمہیں ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، موت ہے، قبر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور یہ قبر بھی یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے، تو اس کے لیے کیا ایفرٹ کی ہے؟ تو اگر اس پر اعتقاد جازم ہے تو یہ ابھارے گا، یا ہمیں ابھارنا چاہیے اس کو. اگر ابھار رہا ہے تو اس کا مطلب اندر کچھ ہے، اور اس کے بارے میں سوچ ہے. کیا ہم روزانہ اس بنیاد پر سوچتے ہیں کہ اگر ابھی مر جاؤں تو موت کیسی آئے گی، کون سے کارنامے کیے میں نے، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ پیچھے تو کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر لیا تو آپ نصیب والے ہیں، ورنہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ براؤزنگ سے اور فیس بک اور یوٹیوب سے نکلے گا تو ایصال ثواب کرے گا نا. اب تو بہت بزی ہو گیا شہزادہ، اب یہ کہاں یاد رکھتا ہے. تو اپنی تیاری خود ہی کرنی ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ اگر آج مر جاؤں تو قبر کا معاملہ، میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا؟ خود ہی بند کمرے میں رات کی تنہائی میں اپنا فیصلہ خود ہی کریں نا. میں اپنا احتساب کروں، اپنا کڑا احتساب کروں، کیونکہ میں بھی کوئی اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہو کر آپ سے ہم کلام نہیں ہوں. جس طرح سے یہ آیات آپ سے تقاضا کر رہی ہے، مجھ سے بھی تقاضا کر رہی ہے. ہر ایک مسئول ہے، لیکن ہم یہ ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ترقی کی کوئی صورت نہیں. بندہ کہتا ہے نماز پڑھ تو لیں، داڑھی رکھ تو لیے، ٹوپی بھی تو پہن لی، اور کیا کریں، مر جائیں کیا ہم؟ تو ابھی تم نے سمجھا نہیں ہے دین کی حقیقت کو، کہ یہی دین نہیں ہے. یہ بھی دین ہے لیکن یہی دین نہیں ہے. بلکہ آپ کو پچھلے ہفتے یہی تقویٰ کی تعریف میں یہ سمجھایا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، جو کہا ہے وہ کر لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ. یہ ابتدائی مدارج ہیں اور اس کے بہت سارے درجے ہیں تقویٰ کے. اور ایک درجہ آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ ما سوى اللہ سے اپنے تعلق، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے. تو اس کے لیے کوئی کوشش کہ ما سوى اللہ سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، یہ تقویٰ ہے. اور قرآن سے ہدایت متقی کو حاصل ہوتی ہے. تو میں نے تقویٰ کے اس درجے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ تو ہماری سوچ نہیں ہوتی، ہماری ایسی صحبتیں نہیں ہوتی ہیں. ہم موبائلوں میں یا ایسے ہی دوستوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. آپ اچھے لوگ ہیں، لیکن بہرحال میں سوچ اور فکر دے رہا ہوں. کسی پر الزام لگانا بھی مقصود نہیں ہے کہ میں تو بہت پارسا ہوں اور آپ سارے گناہگار بیٹھے ہیں معاذ اللہ. ایک مضمون سامنے رکھا ہے، اس مضمون کی بنیاد پر میں اپنا محاسبہ کروں گا
اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں ضرور غور فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر ہماری ضرورت کو پورا فرمایا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو ضرورت پوری کرے. تو اس جسم کی ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، اور ہمارے اندر ایک روح موجود ہے، اس روحانی ضرورت کو بھی پورا فرماتا ہے، اور ہمیں دونوں اعتبار سے اپنی ربوبیت کا اظہار ہمارے حق میں کرتا ہے. لہٰذا اس نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے ہمارے حق میں، ان ہدایات کے سلسلے کو انبیاء کرام کے واسطے سے جاری کرنا. رزق دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اور دنیا جہاں کی نعمتیں وہ جسم کی سلامتی کے لیے ہیں، لیکن روحانی ترقی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کیا ہم نے اپنے اس وجود کے اس حصے کو، یعنی روح کو جو حقیقتاً مضبوط ہو کر ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، یا مرغن غذائیں کھا کر بس جسم ہی موٹا تازہ کر لیا اور اس طرف کوئی کوشش نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ جو موٹا ہے وہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں ہے کون کس مرتبے پر فائز ہو، لیکن ایک جنرل بات کرنے کی کوشش میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب ہے اور انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار ان دونوں اعتبار سے انسان کے حق میں کرتا ہے. جو ہمیں ٹینجیبل لگتا ہے وہ ہم فوراً لے لیتے ہیں، ہمیں گھر فوراً مل جائے، اللہ تیرا شکر ہے. لباس مل گیا، رزق مل گیا، کاروبار مل گیا، اچھی جاب، یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی یہ یوں غور کیا ہے کہ یا اللہ قرآن دیا تیرا شکر ہے، یا اللہ اتنا عظیم نبی دے دیا تیرا شکر ہے، اس عظیم نبی کی امت میں پیدا کر دیا تیرا شکر ہے. کہ آخرت میں شفاعت کا دروازہ یہی کھولیں گے، ایسا زبردست نبی دے دیا. دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور حضور انا لہا فرمائیں گے ایسا نبی ہمیں دے دیا. یہ ہمارے نبی ہیں، تو اس میں بھئی ہمارا کیا کمال ہے؟ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور فرماتے ہیں کہ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر. حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے تلے سب جمع ہوں گے، ولا فخر، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں. بھئی فخر تو وہ کرے نا جو پیچھے جمع ہوا ہے، کہ اتنے بڑے اتنے عظیم شخص کے پیچھے اللہ نے جمع کر دیا. ان کا جمع ہونا ان کے لیے باعث فخر تو نہیں ہے نا. فخر کا باعث کس کے لیے ہے؟ کہ جس کو ان کے جھنڈے تلے جگہ میسر آ گئی. اتنا عظیم نبی دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی دعاؤں میں یہ چیز شامل رہی؟ ہارڈلی کوئی سوچتا ہو اس بارے میں. تو جب تک یہ شعور، یہ احساس بیدار نہیں ہوگا کہ یہ میری ضرورت تھی سانس کی طرح، کہ اگر سانس رک جائے تو یہ زندگی ہی کا نقصان ہوگا، اخروی نقصان کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس میں زندگی کا بھی نقصان ہوگا اگر یہ ہدایت نہ پہنچے، اور اخروی بھی نقصان ہوگا، اور ہمیشہ کی تباہی سے انسان دوچار ہو جائے گا. اس نبی کو بھیج کر میرے رب نے مجھے اس ہمیشہ کے نقصان سے محفوظ کر لیا.